وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد. الله جل جلاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الوعد الامین. پیش خدمت ہے پروگرام اسماء اللہ الحسنی، اللہ رب العالمین کے خوبصورت اور پیارے نام. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللطیف اور ایک نام ہے الخبیر. یہ دونوں نام قرآن مجید میں مختلف آیات میں ان کا ذکر ایک ہی جگہ پر متصل ہوا ہے. اللطیف، الخبیر، ان کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی آیت میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. خبیر کا مطلب ہوتا ہے خبر رکھنے والا. تمام کی تمام پوشیدہ چیزیں، وہ پوشیدہ راز جو انسان اپنے سینے میں رکھتا ہے، اور ایسی پوشیدہ اور مخفی اشیاء، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، بالکل باریک اور حقیر چیز ہو، اس کے بارے میں بھی خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے. گویا کہ یہ علم کے معنی میں جیسے اللہ کا نام العلیم ہے، اس میں یہ نام بھی شامل ہے الخبیر، کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے. تمام پوشیدہ چیزوں کی خبر بھی اللہ کے پاس ہے، اور باریک چیزیں، پوشیدہ چیزیں، اور وہ ذرات جن کو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یا وہ ذرات جو زمین کے نیچے پوشیدہ ہیں، ان ذرات کا علم اور ان سے پیدا ہونے والی فصلیں اور ایک چھوٹے سا قطرہ اور اس سے بننے والی مخلوقات، یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی خبر جو پوشیدہ ہے، اس کی خبر اللہ کے پاس ہے. اللہ کا نام ہے الخبیر. اور وہ رب العالمین جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور ایک باریک چیز کا علم اور خبر اس کے پاس ہے، تو جو اشیاء ظاہر ہیں، جو چیزیں علانیہ ہیں، جو عمل ظاہر ہوتے ہیں، جن کو مخفی نہیں رکھا جاتا، تو ان کا علم اور ان کی خبر بالاولیٰ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور دوسرا نام اللطیف. لطیف کا معنی اردو زبان میں کیا جاتا ہے باریک بین، یعنی یہ بھی الخبیر کے معنی میں شامل ہے کہ باریک بین، یعنی بالکل باریک اور حقیر چیز جس کی خبر یا علم کسی کو نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین اس کو بھی جاننے والے ہیں، اس کی خبر رکھنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کا نام ہے اللطیف، باریک بین. اور اللطیف کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی لطافت، اللہ رب العالمین کی شفقت، اللہ کا لطف، اور اسے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سمجھ لیجئے کہ وہ خاص رحمت جو اللہ کے کچھ بندوں کو، جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، یا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو یہ خاص رحمت ملتی ہے، خاص شفقت ملتی ہے، خاص اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ ان کی مصلحتیں، ان کے وہ امور جن کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور وہ لوگ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں اس کا علم نہیں ہوتا، لاشعوری طور پہ ان کو اس کے اسباب کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خاص لطف ہوتا ہے، یہ خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولیاء اور اپنے نیک لوگ اور اپنے بندوں کے
ایسی مصلحت والے کاموں کو بڑی لطافت کے ساتھ، بڑے لطف کے ساتھ اور اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کے حق میں اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بظاہر ایسے امور پہلے ہوئے جو مشقت والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، ان کے والد سے ان کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام پریشانیوں والے معاملات چلتے رہے، لیکن ان معاملات کے بعد اللہ رب العالمین کی وہ خاص رحمت، اللہ کا جو لطف تھا، اللہ کی جو شفقت تھی، اس شفقت اور لطف نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کے کاموں کو، مشکلات سے اللہ نے ان کو آسان کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، ان ربی لطیف لما یشاء۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب لطیف ہے، شفقت کرنے والا ہے، کرم نوازی کرنے والا ہے، وہ باریک بین ہے، وہ اپنی خاص رحمت کرنے والا ہے۔ لطیف لما یشاء، جس پہ چاہتا ہے یہ رحمت کر دیتا ہے، اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا فضل بہت وسیع ہے۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ کی یہ شفقت اور یہ لطف ایک بندے پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ جہالت، کفر اور بدعات کے اندھیروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ اسے ایمان، اطاعت اور عبادت والی زندگی نصیب کر دیں، اس کو یہ توفیق دے دیں، اس پہ یہ اپنی خاص رحمت کر دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللطیف ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ لطف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہتے ہیں، جس پر اپنی خاص رحمت کرتے ہیں، اسے برے کاموں سے بچا لیتے ہیں۔ تمام اسباب کے ہونے کے باوجود برائی کے اسباب موجود ہیں، فتنے کا دور ہے، فتنے کے اسباب موجود ہیں، اس کا نفس، اس کی خواہشات اس کو برائی پہ ابھارتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور توفیق اس آدمی کو مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف کی وجہ سے وہ ان برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی کرم نوازی اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین لطیف ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ نے انسان کے رزق کو مقدر کر رکھا ہے، اس کے رزق کی ایک مقدار ہے۔ اللہ انسان کی مصلحت کو سمجھتے ہیں کہ کس انسان کو رزق کتنا دینا ہے، اس کے لیے کتنا رزق بہتر ہے، اتنا اس کو دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا لطف ہے، اللہ کی شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اتنا رزق عنایت کرتے ہیں۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطیف ہے، لطف کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، وہ جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص لطف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو حلال رزق عنایت کرتے ہیں کہ وہ حلال رزق کے ذریعے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے اور اپنے اصل مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہتا ہے، اور اسی پہ جو حلال رزق اس کو ملتا ہے اس پہ صبر اور شکر کرتا ہے، قناعت کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے، اللہ کا لطف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہ نعمت شکر والی، یہ نعمت صبر والی، یہ قناعت والی رحمت اور حلال رزق والی نعمت اسے عنایت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک یہ خاص لطف ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کسی انسان کی تربیت کے لیے ایسے بندوں کا انتخاب کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو متقی ہیں، ان کا انتخاب کر دیا جائے، ان کی مجلس ان کو مل جائے،
اور ایسا معاشرہ اس کو مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص شفقت اور خاص لطف ہوتا ہے ایسے بندوں پر کہ اس انسان کی تربیت ان لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کسی انسان کو ایسے ساتھی، ایسے دوست اور ایسے بھائی مل جائیں کہ جو اس کی رہنمائی کریں نیکی کی طرف اور برائی سے اس کو روکیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص لطف ہوتا ہے کہ اس کو ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ ملتا ہے کہ جو معاشرہ اس کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی سے اس کو روکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے باریک بین اور ایک معنی کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت اللطف ہے، اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہیں اور خاص رحمت کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ تو ان دو ناموں کا ذکر قرآن مجید میں متصل ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ رب العالمین کو آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، انسان کی بصارت اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ تمام کی تمام دیکھنے والی آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اس نام کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت کے آخر میں ہمیں ملتا ہے۔ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بیٹے یاد رکھ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک دانہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہو یا کوئی برائی ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ پہاڑوں میں ایک چٹیل پہاڑ کے اندر ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، کوئی ذرے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو کوئی غلطی ہے، جو گناہ ہے یا جو خوبی ہے، نیکی ہے، وہ کسی جگہ پر ہو، پہاڑوں میں ہو، وہ آسمان میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے اور اس انسان کو اس نیکی اور برائی کا بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ کا نام ہے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین، لطیف ہیں، خبیر، خبر رکھنے والے ہیں، اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اور اس نام کا ذکر سورہ ملک میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ جانتا نہیں ہے، الا یعلم من خلق، کہ کس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ تعالیٰ، اس کا نام اللطیف ہے، باریک بین ہے، باریک سے باریک چھوٹی سے چھوٹی چیز زمین کی تہوں کے نیچے، سمندر کی گہرائی میں، سمندر کی پانی کی تہوں کے نیچے جو چیز ہے، یا ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز زمین کے اندر جو پوشیدہ ہے، اس باریک چیز کی بھی خبر رکھنے والا اور اس کا علم رکھنے والا وہ اللہ ہے، جس کا نام اللطیف ہے، جس کا نام الخبیر ہے۔ اور وہ اللہ رب العالمین جو ہر چیز سے باخبر ہے، جو باریک سے باریک چیز کو جانتا ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے بھی واقف ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جن کاموں سے ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، جو مالک الملک ہے، جس کا نام العلیم ہے، جس کا نام السمیع ہے، جس کا نام البصیر ہے، جس کا نام اللطیف ہے، جس کا نام الخبیر ہے، جن کاموں سے، جن گناہوں سے، جن برائیوں سے اس اللہ نے منع کیا ہے، اس سے ہم باز رہنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے ناموں کو سمجھنے کی اور ان ناموں کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔